8ویں اور 9ویں رائے شراب و جوئے اور کچھ حالتوں میں نماز نہ ادا کرنے سے متعلق تھیں۔ 10ویں موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم کے حق میں دعائے مغفرت فرمانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف رائے دی۔ اس کے حق میں بھی آیات نازل ہوئیں۔ 11ویں رائے اس وقت پیش آئی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے باہر نکل کر لڑنے کے سلسلے میں مشورہ کیا تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکلنے ہی کا مشورہ دیا تھا اور تب ہی اس کے متعلق آیات نازل ہوئیں۔ 12ویں رائے کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فقیہ سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مشورہ کیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ نکاح کس نے کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ سے ان کے عیب کو چھپایا ہوگا؟ بخدا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سب کچھ بہتان ہے۔ جس طرح آپ نے کہا تھا اسی کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں قرآن مقدس میں آیات نازل ہوئیں۔ 13ویں رائے کچھ اس طرح ہے کہ اسلام کے شروع زمانہ میں رمضان کے مہینے میں لوگوں کو رات کے وقت اپنی ازواج کے قریب جانے کی ممانعت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بارے میں کچھ عرض کیا تو اس کے بعد آیات نازل ہوئیں جس کے تحت شب میں ازواج کے پاس جانے کو جائز قرار دے دیا گیا۔ 14ویں رائے کچھ اس طرح ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور آپ سے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتہ جس کا ذکر آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے۔ اس یہودی کے یہ الفاظ سن کر آپ نے اسے جواب دیا، اسی کے مطابق آیت قرآن کریم میں نازل ہو گئی۔ آپ کی 15ویں رائے کچھ اس طرح بنتی ہے کہ دو اشخاص لڑنے کے بعد انصاف کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کے جھگڑے کا فیصلہ کر دیا، لیکن جس شخص کے خلاف یہ فیصلہ ہوا تھا اس نے کہا چلو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلیں اور ان سے فیصلہ کرائیں۔ چنانچہ وہ دونوں پہنچے اور جس شخص کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمارا فیصلہ اس طرح فرمایا تھا لیکن یہ میرا ساتھی نہیں مانا اور اس نے کہا کہ آؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فیصلے کے لیے چلیں۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، ذرا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد آپ اندر آ گئے، تلوار نکال لائے اور اس شخص کو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ نہ مانا تھا تلوار مار کر قتل کر دیا۔ دوسرا شخص بھاگا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس واقعے کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ امید نہیں کہ وہ کسی مومن کے قتل پر اس طرح جرأت کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی اور اس شخص کا خون رائیگاں گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے خون سے بری قرار دیے گئے۔ 16ویں رائے کچھ اس طرح بنتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز اپنے گھر میں سو رہے تھے اور آپ کا ایک غلام بے دھڑک اور بغیر اجازت طلب کیے اندر چلا آیا۔ اس وقت آپ نے دعا فرمائی کہ الہی بغیر اجازت لیے داخل ہونا حرام فرما دے۔ بس آپ کی اس خواہش کے مطابق اجازت لے کر گھر میں داخل ہونے کی ہدایت نازل ہوئی۔
17ویں رائے کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہود ایک حیران اور سرگرداں قوم ہے، اور آپ کے اس قول کے مطابق آیت کا نزول ہوا۔ 18ویں رائے اس سلسلے میں تھی کہ جب فرمایا گیا کہ ان کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں سے ہوگا۔ 19ویں رائے آیت کی تلاوت کا منسوخ ہونا تھا۔ 20ویں رائے کے مطابق جب جنگ احد میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کا جواب نہ دو، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اس قول سے موافقت فرمائی۔ آپ کی 21ویں رائے کے متعلق تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیا کرتے تھے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ کہا کرتے تھے۔ اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تجویز پیش کی کہ تم اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جس طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایسے ہی کیا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بقیہ زندگی کے احوال ہم آپ سے اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ شکریہ۔